آج ہم آپ کو ایک ناگن کے انتقام کا سچا واقعہ سنائیں گے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، انصاف پسند، نرم دل اور ریاست کا سچا خیر خواہ۔ اس کا نام تھا بادشاہ سلیمان۔ پورے ملک میں اس کی دانائی اور رحم دلی کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ رحمان، اور وہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ شہزادے کو تیر اندازی بہت پسند تھی۔ ایک دن گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ نے اپنے خاص محافظوں اور وزیروں کو حکم دیا، آج دل چاہتا ہے شکار کھیلنے کا، تیاریاں کی جائیں۔ چند ہی لمحوں میں لشکر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام تک شکار ہوتا رہا۔ شام ڈھلنے لگی، واپسی کی تیاری کا ارادہ ہوا، مگر اچانک ایک نہایت ہی حسین ہرن بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کمان میں تیر لگایا، نشانہ باندھا، مگر تیر خطا ہو گیا۔ ہرن چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں کہیں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ کو ہرن نہ مل سکا۔ جب بادشاہ واپس آنے لگا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ درختوں کے درمیان ایک پرانے کنویں کے پاس ایک حسین عورت بیٹھی تھی۔ دودھ جیسا سفید رنگ، سنہرے بال، مگر لباس پھٹا پرانا تھا، اور کنویں کے کنارے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے خاتون، تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی کہ میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرے والد کے مرنے کے بعد میرے چچا نے میری ساری جائیداد ہتھیا لی ہے اور مجھے اس جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بادشاہ بہت رحم دل تھا۔ اس کا دل پھسل گیا۔ اس کی پہلی ملکہ کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس بے سہارا عورت کو اپنی بیوی بنا لوں۔ وہ اسے اپنے محل لے گیا اور اگلے ہی دن اس سے شادی کر لی۔ اس عورت کا نام تھا نگینا۔ اب وہ ملکہ نگینا کہلاتی تھی۔ کچھ دن بعد بادشاہ اچانک بیمار ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ ملک کے بڑے بڑے حکیم اور طبیب آئے، مگر کوئی مرض سمجھ نہ آ سکی۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمیاں ہو گئے۔ شہزادہ رحمان بے چین رہنے لگا۔ وہ شہزادہ اپنے باپ کے لیے فکر مند تھا۔ ایک دن وہ شہر کے باہر ایک پہاڑی کی غار میں رہنے والے مشہور نجومی کے پاس پہنچا۔ نجومی نے حساب کتاب کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، اے شہزادے، بادشاہ کی بیماری کی وجہ تمہاری ملکہ ہے۔ شہزادہ حیران رہ گیا، کیا میری ماں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نجومی نے کہا، وہ عورت نہیں بلکہ ایک ناگن ہے۔ یہ ناگن تھوڑا تھوڑا زہر بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ شہزادے نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، لیکن بابا، وہ خاتون میرے والد کو مارنا کیوں چاہتی ہے؟ وہ ناگن کہاں سے آئی ہے؟ نجومی نے بتایا، بیٹا، جب ایک سانپ کی 100 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو وہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے تمہارا والد بادشاہ جنگل میں گیا تھا اور اس کے ہاتھوں ایک ناگ مارا گیا تھا، اور تب سے ہی اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اپنے شوہر کا بادشاہ سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اس لیے ہی اپنا زہر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جسم میں چھوڑ رہی ہے تاکہ بادشاہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ اور یہ اس کام میں اکیلی نہیں ہے، اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ جنگل میں رہتا ہے۔ تمہیں ان دونوں کو ختم کرنا ہوگا۔ شہزادہ غصے سے بولا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی ان دونوں کا سر قلم کر دوں گا۔ نجومی نے کہا، بیٹا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ عورت بہت چالاک ہے
اور تم اس کو تبھی مار سکتے ہو جب وہ ناگن کی حالت میں ہوگی۔ وہ زیادہ دیر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کو جب پانی نہ ملے تو وہ تڑپ کر ناگن بن جاتی ہے۔ تم یہ دوائی لے جاؤ اور اس کے پانی میں ملا دینا۔ رات کو جب اسے پانی کی شدت ستائے گی تو وہ پھر سے ناگن بن جائے گی اور تم ساری حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ شہزادہ محل لوٹا۔ رات کو کھانے کے وقت اس نے چپکے سے دوا پانی میں ملا دی۔ ملکہ کو خبر تک نہ ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ آرام سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ دوائی اب ملکہ کے پانی میں مل چکی تھی اور ملکہ نے وہ سارا پانی پی لیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو ملکہ چونک کر جاگ گئی۔ شدید پیاس نے اس کا برا حال کر دیا۔ پیاس کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ملکہ نے ادھر ادھر کمرے میں پانی تلاش کیا لیکن پانی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر سے شہزادے نے کنڈی لگا رکھی تھی۔ اب اسے پانی کی شدید پیاس لگی تھی۔ ملکہ نے زمین پر ایک چکر لگایا اور اگلے ہی لمحے میں وہ ایک کالی ناگن میں بدل گئی۔ وہ کالی ناگن بن کے دروازے کے سوراخ سے باہر نکلی۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ چاندنی رات تھی۔ ناگن محل کے باغ کے تالاب کے کنارے جا پہنچی اور تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد وہ غصے میں بل کھانے لگی اور پھر جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ شہزادہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ جلد ہی وہ ایک غار کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس ناگن نے غار کے پاس جا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ غار کے اندر سے جواب میں ایک بڑی سی پھنکار کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب وہ دوسرا ناگ باہر آیا تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے اور کچھ دیر تک باتیں کی۔ شہزادہ ایک درخت پر چڑھ گیا، کمان ہاتھ میں نشانہ تیار کیا۔ کچھ دیر بعد جب ناگن واپس گھر پلٹنے لگی تو یہی موقع تھا۔ شہزادے نے اللہ کا نام لیا، کمان کھینچی اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا ناگن کو لگا۔ وہ انسانی شکل میں آ کر جان دے بیٹھی۔ ادھر ناگ غصے میں آگے بڑھا، شعلے چھوڑتا ہوا، مگر شہزادے نے ایک اور تیر چلایا اور وہ بھی زمین پر گر گیا۔ وہ دونوں ناگ اور ناگن اب مر چکے تھے۔ شہزادہ رحمان اپنے محل واپس لوٹ گیا۔ جب صبح ہوئی تو سارا محل حیران تھا۔ شہزادے نے پوری سچائی بیان کر دی۔ بادشاہ کی بیماری جاتی رہی اور پوری سلطنت میں شہزادے رحمان کے حوصلے اور عقل مندی کی تعریفیں ہونے لگی۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد شہزادے رحمان کو پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی بے حد پسند آئی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور بہو بہا کر گھر لے آیا۔ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔